علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں پکسل لیب کا تھوڑا سا تعارف کراؤں گا کہ ہم اگر پکسل لیب میں کوئی بھی چیز بنانا چاہ رہے ہیں، اشتہار یا کوئی بھی چیز، سب سے پہلے تو ہمیں یعنی اس کے اندر جتنے بھی ٹولز ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ جب ہمیں ٹولز کے بارے میں معلومات ہو جائے گی، اس کے بعد ہم خود بغیر سیکھے بھی کام اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بالکل آسانی کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے یہ پکسل لیب آپ دیکھ رہے ہیں، پلے اسٹور پہ آپ سرچ کریں گے، آپ کو وہاں پر یہ پکسل لیب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی پکسل لیب ہیں، آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو میں اس پکسل لیب پہ کلک کرتا ہوں۔ جیسے کلک کریں گے ہمارے سامنے اس طریقے سے انٹرفیس آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم ٹیکسٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت یعنی یہ مکمل ایریا ہے پکسل لیب کا۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے متعلق پڑھ لیتے ہیں، بلکہ تمام چیزیں ہیں ہی اس میں۔ اس پہ کلک کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ٹیکسٹ کا آپشن ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم اس پہ کلک کریں تو اس کے بعد یہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ آ جائے گا۔ تو اس کو ڈبل کلک کرنے کے بعد ہم ڈیلیٹ کر کے اس پہ یہاں پر کچھ بھی اگر اپنا کوئی لکھنا چاہیں تو ہم آسانی کے ساتھ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوکے کر کے ہم اس کو یہاں پر لا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم اسی پہ کلک کریں، کرنٹ ڈیٹ، اس پہ اگر ہم کلک کریں تو اگر ہم اپنے اشتہار یا ڈیزائن کے اندر اس دن کی تاریخ لگانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے تاریخ کو نکال کے آٹومیٹک لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم پھر کلک کریں گے تو یہ اسٹیکر، ہمیں یہاں پر اسٹیکر ملیں گے نیچے کی جانب۔ اگر ہم اس پہ کلک کرتے جائیں تو یہاں یہ دیکھیں، یہ اسٹیکر ہمیں مل سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہم آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن میں۔ اس کے ساتھ جو خاص چیز ہے وہ ہے شیپس۔ یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ درمیان میں ڈبہ ہے، اس پہ ہم کلک کر دیں تو یہاں پر ہمیں بہت ساری شیپس ملتی ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی کو ڈیزائن میں استعمال کرنا چاہیں تو اس پہ کلک کر کے یس کر دیں اور اس کو ہم اپنے ڈیزائن میں یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم فیس بک واٹس ایپ کے لیے کوئی نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں، پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ دے دیں، یہاں پر کوئی نام لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کو میں فی الحال ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرام گیلری کے، اگر ہم گیلری کے اندر سے کوئی بھی چیز اٹھا کے یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم البم میں کلک کریں گے۔ اس کے بعد اپنی مرضی سے جس بھی یعنی فولڈر میں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں سے جو بھی اٹھانا چاہتے ہیں ہم یہاں سے آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائن میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ نام اٹھا رہا ہوں فی الحال، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنا نام بھی یعنی اگر پکسل لیب میں یا کوئی شیپس وغیرہ اگر آپ اندر سے اٹھانا چاہ رہے ہیں گیلری کے اندر سے تو یہاں پر کلک کریں، البم میں جائیں تو جہاں پر آپ کے پاس شیپس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں آپ وہاں سے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے کوئی ایک لفظ اٹھا لیتا ہوں، یہ اشتہار کے متعلق ہیں بنے بنائے، یعنی ہمیں مشکل نہیں آتی اشتہار بناتے ہوئے، ہم ان کو آسانی کے ساتھ استعمال کر کے اپنا اشتہار بنا سکتے ہیں۔ اپنی مرضی کا کلر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہاں پر بہت سارا کام ہوگا، لیکن میں فی الحال اس پہ ہی اتفاق کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم یہاں پر کلک کریں تو یہ ڈرا کا ہمیں آپشن ملتا ہے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم اگر یہاں انگلی گھمائیں تو ہم اپنے ہاتھ سے اگر کچھ لکھنا چاہیں تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو یس کر دیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں فی الحال۔ یہاں پر جتنے بھی ٹولز تھے ہم نے پڑھ لیا۔ اب ٹیکسٹ کی تھوڑی سی ہم یعنی مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں اے، اس پہ اگر ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر کچھ لکھ ہی لیتا ہوں۔ اوکے کر دیتا ہوں میں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسٹائل، اس پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں پر ہمیں دو قسم کے اسٹائل ملتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم کلک کریں گے تو سیو، یعنی یہی اسٹائل ہم سیو کر لیں، بعد میں ہمیں اس اسٹائل میں اگر نام لکھنا ہے تو یہاں پر ہم کلک کریں اور اس کو سیو کر لیں، بعد میں یہی اسٹائل ہمیں یہاں پر مل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر بروزر پہ کلک کریں گے تو یہاں پر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ یعنی اس ایپلیکیشن کے اندر کچھ اسٹائل موجود ہیں،
اور جو ہم نے محفوظ کیا وہ مائی اسٹائل، یہ اوپر دیکھ رہے ہیں مائی اسٹائل پہ کلک کریں گے، یہ میں نے ابھی اسٹائل محفوظ کیا، یہ پہلے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اسٹائل کوئی بھی جو رکھنا چاہیں ہم یہاں سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈٹ، اس پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں سے ہم اپنے نام کو یعنی اگر پہلے لکھ رہے تھے غلط ہو گیا دوبارہ صحیح کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہے تو ہم یہاں سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوکے کر دیں گے، یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کاپی کا آپشن ہے کہ ہم اپنے نام کی کاپی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو ٹولز ہے یہ دیکھیں، سینڈ ٹو بیک، یہ پیچھے چلا گیا اور یہ آگے آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم دائیں بائیں اگر تھوڑا سا ہم نے گھمانا ہے تو ہم گھما سکتے ہیں، ویسے ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یعنی اگر تھوڑا سا بھی کرنا ہے تو ہم ان کی مدد سے کر سکتے ہیں، ہاتھ سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک دم اگر دائیں بائیں جہاں پر بھی کرنا چاہیں، نیچے اوپر جو بھی کرنا چاہیں، یہ ہم ایک دم درمیان میں رکھنا چاہیں اور مکمل ایریا کے درمیان میں رکھنا چاہیں تو ہم ان کو استعمال کر کے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے ہم سائز بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، جو سائز ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر سائز رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا یہ دیکھیں، اس کا کوئی خاص فی الحال فائدہ نہیں ہے، آپ اس پہ جب کام کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کا کیا فائدہ ہے۔ کئی بار ہم نام لکھتے ہیں نا، اس کا کچھ لفظ کٹے ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم ان کو درست کر سکتے ہیں، ہم جیسے کھینچیں گے وہ لفظ درست ہو جائے گا۔ بہرحال مزید آپ اس پہ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کلر کا آپشن ہے، یہاں سے ہم کلر وغیرہ جو بھی دینا چاہیں اس پہ کلک کر کے ہم کلر بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے ٹیکسچر، ٹیکسچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے گیلری کے اندر سے کوئی بھی پکچر اٹھائیں اور اس کو اس کے اندر استعمال کریں، یعنی نام کے اندر وہ ٹیکسچر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے کوئی ایک ٹیکسچر اٹھا لیتا ہوں، چلے میں اس اشتہار کو اس کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہی چیز اس کے اندر ہم پرچم اگر دینا چاہیں ٹیکسچر میں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے اگر آگے پیچھے کریں تو یہ ٹیکسچر ہم اس طریقے سے دے، جو بھی کلر ہم دینا چاہیں اپنی مرضی سے، جو ہمارے پاس ٹیکسچر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوں گے آپ نے، تو آپ یہاں سے ان کو اپلائی کر کے ٹیکسچر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اوپیسٹی ہم اگر کم کرنا چاہیں، یہ دیکھیں کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ روٹیٹ، اس سے ہم یعنی یہ دیکھیں ٹیڑھا اگر کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں، یہی کام ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہی کام ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی دونوں آپشن ہمیں ملتے ہیں۔ یہ ماسک، اس کا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے، اس کو یہاں پر ہم کلک کریں، لفظ کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، میں پیچھے آتا ہوں۔ تو یہ اگر آپ اس پہ مزید کام کرو گے، یہاں سے فونٹس پہ کلک کرتا ہوں، یہ اپلیکیشن کے اندر جو موجود فونٹس ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے، مائی فونٹس، اگر میں نے اس کے اندر فونٹس رکھے ہوں گے تو یہاں پر وہ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آج میں نے اس اپلیکیشن کو پہلی بار نکالا ہے اور استعمال کیا، اس لیے میرے یہاں پر کوئی فونٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں۔ اور یہ جو آپشن ہے اس کے ذریعے سے ہم یعنی اگر بڑا سارا نام ہو اس کو گلائی میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے کر سکتے ہیں۔ ابھی کیونکہ یہ نام بالکل چھوٹا ہے، میں کچھ اور ہی لکھ لیتا ہوں، گلائی میں آپ کو کچھ کر کے دکھاتا ہوں۔ جامعہ فاروق اعظم مدینہ مسجد، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کلر دیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے، یہاں سے کلر دے دیتا ہوں میں اس کو، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں گلائی میں لے کے آنا چاہتا ہوں تو یہاں پر ہم کلک کر کے اس کو گلائی میں بھی لے کے آ سکتے ہیں، جہاں پر اس کو رکھنا چاہیے۔ میں صرف ٹولز سمجھا رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آپ ٹولز اگر سمجھ جاتے ہیں تو سمجھو سب کچھ آپ کو آ گیا۔ اس طریقے سے اگر ہم یعنی یہاں پر یہ لکھا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے ہم یہاں سے کوئی ایک بیک گراؤنڈ یہاں سے اٹھا لیں اور ان کو دے دیں، لیکن میں اس ٹائم بیک گراؤنڈ نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم آگے پیچھے دائیں بائیں یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر اس پہ کلک کریں گے تو ہماری تحریر یہاں سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر درمیان والے پہ کلک کریں گے تو درمیان سے ہی یعنی تحریر شروع ہوگی، اگر اس پہ کلک کریں تو ہماری تحریر اس سائڈ سے شروع ہوگی۔ تو اس پہ بھی جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ان دونوں کا بھی وہی کام ہے
کہ آپ یعنی لفظوں کے درمیان یہ دیکھیں میں نے جیسے کھینچا یہ لفظوں کے درمیان کافی سپیس آ گیا. اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے آپ لائنوں میں جو ہے نا سپیس دے سکتے ہیں. تو ابھی کیونکہ میں نے صرف ایک ہی لائن لکھی ہوئی ہے اور یہ جو ہے اسٹروک، اس سے ہم اگر سائڈوں میں کوئی کلر دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ سائڈوں میں کلر ہے، یہ ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر دینا چاہیں تو ہم یہاں سے دے سکتے ہیں. اس کو اگر مزید بڑھانا چاہیں تو نیچے کریں گے، یہ دیکھیں یہاں سے ہم کلر کو زیادہ، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے شیڈو ہے، اس پہ کلک کریں ہم، یہاں سے دوبارہ وہی سفید لیں اور یہ دیکھیں کتنا واضح ہو گیا. اس طریقے سے اس کا بھی یہی کام ہے، یعنی اندر والی سائڈ پہ یہ شیڈو دے گا تو آپ جو دینا چاہیں اس کو اس طریقے سے، یعنی نام کے اندر والی سائڈ پہ، بیک والی سائڈ پہ پچھلا شیڈو جو ہم نے پڑھا وہی ہے، یہ اندر والی سائڈ پہ اس طرح کا کلر اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو یہ ہم دے سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد امبوز، یعنی یہ دیکھیں اس کو جب آپ ٹرائی کریں گے، ابھی میں نے کیونکہ اس پہ تھوڑا واضح نہیں کیا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ لائٹس نما نیچے آئے گی تو آپ اس کو چیک کر لیں گے، میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے اگر آپ یہ اکثر ہوتا ہے کہ دیوار پہ اگر کچھ آپ لکھ رہے ہیں، دیوار نما اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے جس پہ کوئی دیوار وغیرہ کا نشان بنا ہوا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. ایسے محسوس ہوگا جیسے دیوار پہ لکھا ہوا ہے، تو اس پہ یس کریں گے تو وہ دیوار پہ ہی فٹ ہو جائے گا. ابھی میں فی الحال اس کو ختم کر رہا ہوں. 3D روٹیٹ، اس کو اگر یہ دیکھیں گھمانا چاہتے ہیں اس طریقے سے، یہ مکمل آپ اس پہ پریکٹس کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا. 3D ٹیکسٹ، اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو 3D شیپ میں یہ آ جائے گا، یہ دیکھیں پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کو آپ میں یہ تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں، بلکہ یہی چیز میں اس میں دے دیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے، ٹھیک ہے. اس پہ میں نے وہ شیڈو دیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مسئلہ کر رہا ہے. چلو میں وہ شیڈو ختم کر لیتا ہوں یہاں سے، ایک منٹ. اس پہ ہی چیک کر لیتے ہیں بھائی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. بہرحال آپ اگر 3D شیپ میں اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے، 3D شیپ میں آ جائے گا. وہ دیکھیں اس کی آپ یہاں سے شیڈو تھوڑا سا کم کر لیں گے، 2 پہ رکھ لیتے ہیں. اس کے پیچھے والی جو شیڈو ہم نے دیا اس کو کلر کون سا دینا چاہتے ہیں، یہاں سے ہم کوئی کلر سلیکٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ سفید دینا چاہ رہے ہیں، اس کو واضح کریں، کالا کر دیں. یہ یہاں سے ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ تقریباً ہم نے، یہ تھا 3D شیپ. اچھا، اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہماری لکھائی کا نیچے کی جانب یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے نمودار ہوگا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ نیچے کی جانب ایک نشانات نمودار ہوں گے. اگر اس پہ کلک کریں گے تو وہی چیز جو اوپر لکھی ہوئی ہے بالکل نیچے کی جانب آ جائے گی. یہ دیکھیں یعنی اس کا پچھاواں نیچے آئے گا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں. اس طریقے سے آپ اس پہ اگر کام کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کے متعلق مکمل ٹولز بتا دیے، اور شیپس میں بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے. میں ایک شیپ اٹھا لیتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں مکمل بتا دوں کہ شیپس کے متعلق، یہاں سے شیپس کو اگر ہم مطلب تھوڑا سا گلائی میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم گلائی میں کر سکتے ہیں شیپ کو پہلے نمبر سے. یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے کراپ کر سکتے ہیں کہ مطلب چھوٹا کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، آگے پیچھے کرنا چاہیں تو یہ یعنی وہی آپشن ہے جو ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھے تھے زیادہ تر. یہ خاص نہیں ہے، اس کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا. آپ اس پہ ٹرائی کریں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اس کے کیا فوائد ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے اگر ہم کوئی تیر کا آپشن لگانا چاہ رہے ہیں، جو بھی لگانا چاہ رہے ہیں ہم یہاں سے وہ بھی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے مکمل شیپس کے متعلق جو تھی باتیں تقریباً پڑھ لی ہیں. یہ وہی چیزیں زیادہ تر جو ٹیکسٹ میں ہیں یہاں پر بھی وہی ہیں. تو کچھ ہیں جو میں مزید پھر بتاؤں گا آپ کو، یہ میں نے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر مسئلہ بن جائے گا. بیک گراؤنڈ کے لیے آپ اس پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ کلر کا آپشن آپ کو ملے گا. اور اگر آپ کلر پیچھے والے بیک گراؤنڈ ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو بیک گراؤنڈ ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر
اس ایپلیکیشن کے اندر کچھ یعنی بیک گراؤنڈ ہمیں مل جاتے ہیں. اگر ہم یہ رکھنا چاہیں تو ہم یہاں سے ان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں. ان میں سے جو بھی ہم لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد گیلری سے اگر ہم کوئی بیک گراؤنڈ اٹھانا چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے ہم گیلری سے اٹھا سکتے ہیں. پکچر لے کے اگر ہم اپنا کوئی ڈیزائن لگانا چاہیں بیک گراؤنڈ میں تو ہم پکچر بھی لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ اگر ہم کلک کریں تو یہ کلر یعنی لائٹس نما یہ دیکھیں, اس کا یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹرائی کریں, اس کا دیکھیں. یہ آپ نے اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے, آپ کو سب معلوم ہو جائے گا اس کا کیا مطلب. دیکھیں اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں, یہ ٹولز ہیں, آپ ان کو سمجھ لیں, اس کے بعد پھر اس پہ کام کریں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. یہاں سے کلر ہم چینج وغیرہ کر سکتے ہیں, جو بھی کرنا چاہیں. یہاں سے مختلف کلر جو بھی ہے یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے ٹولز تقریباً مکمل پڑھ لیے ہیں. کل کے انشاءاللہ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.